سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامی الحبیب الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزت مآب پیر طریقت رہبر شریعت محترم المقام حضرت میاں محمد یوسف نقشبندی مجددی صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ۔ عزت مآب محترم مولانا حافظ محمد احمد صاحب زید مجدہ و شرفہ اور پیکر خلوص و محبت محترم مولانا حافظ محمد اسماعیل صاحب امام و خطیب مسجد ہذا، جمیع علماء کرام، ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور محترم حاضرین و سامعین اور عزیزان گرامی قدر، کروڑہا مرتبہ شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس کی توفیق اور آقا علیہ السلام کے مقدس منور اور متبرک قدموں کے توسل سے آج ہم ماہ میلاد النبی، میری مراد ربیع الاول شریف کی اس بابرکت اور مبارک رات میں ہم سب مجلس میلاد مصطفیٰ میں حاضری کی سعادت پا رہے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم بلکہ جمیع قائدین تحریک منہاج القرآن اور جملہ مسجد انتظامیہ، جن کی کاوشوں اور محبت بھری محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم سب مل کر حضور کی بارگاہ میں ان کے ذکر کی حاضری لگوا رہے ہیں۔ یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی خوشی کا دن 12 ربیع الاول ہے۔ جو زبان سے اقرار نہیں کرتا دل اس کا بھی مانتا ہے، دل اس کا بھی مانتا ہے کہ اگر عید الفطر کی خوشیاں نصیب ہوئیں تو اسی عید کا صدقہ، عید الاضحیٰ کی خوشیاں نصیب ہوئیں تو اسی عید کا صدقہ، بلکہ لیلۃ القدر بھی ملی تو اسی عید کا صدقہ، شب برات ملی تو اسی عید کا صدقہ،
بلکہ میں اگر دیانتداری سے بات کروں تو زمانے کا ہر خوشی کا دن 12 ربیع الاول کو کعبہ سمجھ کے اس کا طواف کرتا ہے۔ یہ دن سارے دنوں کا کعبہ ہے، یہ دن سارے دنوں کا کعبہ ہے، اور میلاد کی رات ساری راتوں کی مرشد ہے۔ میرا یہ مضمون نہیں، یہ بس میں ابتدائی باتیں کر رہا ہوں، ورنہ اس پہ میں درجنوں دلائل دیتا، لیکن میرا مضمون اور ہے، میں اس مضمون کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ آج کی گفتگو جس موضوع پہ کر رہا ہوں، مجھے علم ہے کہ وہ ہے تھوڑا مشکل، لیکن میں تھوڑا روایات سے آپ کو باہر نکالنا چاہتا ہوں کہ کچھ علمی فیضان بھی نصیب ہو۔ روایتی گفتگو تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ جھنڈے بھی لگے تھے، رب نے لائٹنگ بھی کی تھی، بت بھی اوندے منہ گرے تھے اسی میلاد کے دن، سارا کچھ آپ نے سن کر بچہ جانتا ہے۔ تو ان سے اب تھوڑا آگے کا سفر شروع کریں، آگے کا۔ قرآن مجید میں سے 2 آیات کا میں نے سہارا لیا ہے، ایک سورہ اخلاص کی پہلی آیت اور ایک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 68۔ ان 2 آیات کو ملا کر ان کے آئینے میں آج عظمت مصطفیٰ کا نظارہ کرتے ہیں۔ پہلے ابتدائی تھوڑا مشکل ہوگا، لیکن اس کے بعد انشاءاللہ تقریباً پونے گھنٹے کے بعد ہم آسانی کی طرف چل پڑیں گے، پریشان نہیں ہونا۔ لیکن آپ میری طبیعت سے اب واقف ہو گئے ہیں کہ جتنی بھی مشکل بات ہو میں مثالیں دے کر سمجھا لیتا ہوں، تو مثالیں بھی ساتھ ساتھ ہوں گی۔ تو جب مثال دی جاتی ہے تو مثال دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مشکل بات کو سمجھا دیا جائے۔ اب آئیے اپنے مضمون کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ اخلاص سے شروع کروں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب آپ کہہ دو، آپ خود نہیں کہہ رہا، محبوب سے کلوا رہا ہے، وہ مخاطب ہوا ہے اپنے محبوب کو۔ آپ کہہ دو، مولا کیا کہوں، هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے۔ توجہ رکھنا ذرا، محبوب آپ امت کو بتا دو، قوم کو باور کروا دو، آنے والی انسانیت کو درس دے دو، کیا کہ وہ اللہ، بولیے لفظ، کیونکہ یہ لفظ وہ میری گفتگو میں بار بار آئے گا، اس لیے اس کو زبان زد عام کر لیں۔ کون اللہ؟ پھر بولنے کون اللہ؟ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ اب جب اس نے اپنا تعارف کروایا تو یاد رکھیے وہ کہہ کر، جب اس نے اپنا تعارف کروایا تو وہ کہہ کر، وہ کی حکمتیں کیا ہیں وہ آگے آئیں گے، وہ آگے آئیں گے کہ اس نے اپنے آپ کو وہ کیوں کہا، ہے ہر جگہ موجود، لیکن پھر بھی وہ ہے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب، لیکن پھر بھی وہ، اس وہ کو سمجھنا ہے کہ یہ کیا حقیقت ہے، یہ کیا حقیقت ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اب وہ یاد رہے گا نا۔ اب اگلی آیت پہ آئیے، اس آیت میں ذکر توحید ہے، اس آیت میں ذکر توحید ہے، اگلی آیت میں ذکر رسالت ہے، اگلی آیت میں ذکر رسالت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ،
کہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب تر وہ لوگ ہیں، وہ بندے، وہ عوام، وہ لوگ حضرت ابراہیم کے قریب تر ہیں۔ کون؟ للذین اتبعوہ، جنہوں نے ان کی اتباع کی۔ وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہیں جنہوں نے ان کی اتباع کی۔ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ نبی ہے جس پر وہ ایمان لائے۔ اب ایک خاص بات آ رہی ہے، یہ ہذا النبی، یہ نبی ہے جس پر وہ بولیے ایمان لائے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں نبی سے مراد ذات مصطفیٰ۔ پہلے بات ابراہیم کی ہو رہی ہے کہ وہ لوگ ابراہیم کی قربت پا گئے، ابراہیم کی سنگت میں آ گئے، ابراہیم کے حلقہ میں آ گئے۔ مولا کون؟ فرمایا جنہوں نے دو کام کیے۔ کتنے؟ دو کام کیے۔ ایک ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی، اور دوسرا اس نبی پر ایمان لائے۔ اب توجہ سمجھنا، اس نے اپنی بات کی تھی وہ کہہ کر، اس نے اپنی بات کی تھی وہ کہہ کر، مصطفیٰ کی بات کر رہا ہے یہ کہہ کر۔ اس راز کو کھولنا ہے، اور سب سے پہلا میرے مضمون کے دو حصے ہوں گے۔ جو پہلا مضمون ہے نا، یہ ہوا اور ہاذا کا آپس میں رشتہ کیا ہے یہ سمجھاؤں گا۔ ہوا اور ہاذا، اس کا آپس میں تعلق کیا ہے، رشتہ کیا ہے، کہ وہ اپنی بات کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اور مصطفیٰ کی بات کرتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے۔ اب اس نقطے کو سمجھنے کے لیے آپ کو میں 3 ضمیریں سناتا ہوں۔ عربی جب پڑھتے تھے نا گرامر کے اندر، تو ضمیروں کا ایک تھا باب، اس میں سے 3 ضمیروں کو ہم سہارا بنائیں گے۔ یاد رکھیے، پہلی ضمیر جو استعمال ہوتی ہے عربی میں وہ ضمیر متکلم ہے۔ وہ ضمیر کون سی ہے؟ بولیے متکلم۔ متکلم کا معنی ہوتا ہے خود اپنے لیے یوز کرنا، یعنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، میں یہ کام کر رہا ہوں، میں یہ کروں گا، یا میں یہ کر سکتا ہوں۔ جب انسان اپنی بات ضمیر کے پردے میں کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں ضمیر متکلم، اسے کہتے ہیں ضمیر متکلم۔ اور دوسری ضمیر مخاطب کے لیے ہوتی ہے۔ مخاطب کا مطلب ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں، جس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، وہ ضمیر عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے انتا، تو۔ انتا کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ کام کر، تو کھانا کھا لے، تو میرے ساتھ سفر پہ چل۔ یعنی پتا چلا کہ اگر خود اپنی ذات کی ضمیر استعمال کرنی ہو تو انا کہتے ہیں، انا میں، انا میں، اور جب مخاطب کرنا ہو کسی کا تو انتا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور ایک تیسری ضمیر وہ غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے، اسے ہوا کہتے ہیں۔ جو ضمیر غائب کی، جو نظر نہ آئے۔ یہاں ایک بات خاص کرنا چاہتا ہوں، اس غائب سے مراد صرف یہ نہیں کہ وہ آنکھ سے نظر نہ آئے، نہیں، اگر آپ کی عقل میں نہیں آ سکتا تب بھی غائب ہے، اگر آپ کے فہم میں نہیں آ سکتا تب بھی غائب ہے، اگر آپ اسے چھو نہیں سکتے تب بھی غائب ہے، اگر آپ اسے سونگ نہیں سکتے تب بھی غائب ہے۔ یعنی اس ذات تک کسی نہ کسی طریقہ سے تمہاری رسائی ممکن نہ ہو، ایسی ذات کو غائب کہتے ہیں۔ اور غائب کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے ہوا، قل هو اللہ احد۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ اس نے اپنے لیے صیغہ غائب لگایا ہے، صیغہ غائب لگایا ہے۔ اور ہذا
یہ ایک اسم ہے. ہذا کیا ہے؟ ایک اسم ہے. اور ایک ہوتا ہے اسم بعید، دور کا، اسے کہتے ہیں ذالک. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں. یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں. تو ذالک بھی اس میں اشارہ ہے، لیکن وہ استعمال ہوتا ہے دور کے لیے. اور جو بہت قریب ہو، ہائے ہائے، جو بہت قریب ہو، جسے دیکھا بھی جا سکے، جسے سنا بھی جا سکے، جسے چھوا بھی جا سکے، جسے پکڑا بھی جا سکے، جسے چوما بھی جا سکے، اور جس کے قدموں پر سر جھکایا بھی جا سکے، اسے ذالکہ نہیں کہتے، اسے ہذا کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ اس لیے یہ اشارہ قریب کا ہے. یہ اشارہ کیا ہے؟ یہ قریب کا ہے. تو اللہ رب العزت نے دو ضمیریں استعمال فرمائیں. کتنی؟ دو ضمیریں استعمال فرمائیں. اپنے لیے صیغہ غیب کا لگایا، مصطفیٰ کے لیے یہ کا لگایا. لہذا رب امت کو پیغام دینا چاہتا تھا، اگر اس کی خبر پانی ہو تو اس سے پانا. اگر وہ کو جانتے ہو تو یہ سے تعلق بنا لو. ہائے ہائے. اگر وہ کی معرفت چاہتے ہو تو پہلے یہ کی معرفت اپنا لو. یہ وہ یہ ہے جو تمہیں وہ کا پتہ بتا دیتا. یہ وہ یہ ہے، میرے لفظوں کو سمجھیں. یہ وہ یہ ہے. ھذا النبی، یہ نبی وہ ہے جو تمہیں وہ کی خبر دیتا ہے کہ کوئی ادھر بھی ہے. ورنہ آپ کو کیا پتا؟ لوگ تو 360 رکھ کے پوجتے تھے، انہیں کیا خبر کوئی ادھر بھی تھا. نہیں، فرمایا محبوب قل ھو اللہ احد، میں وہ ہوں، تو یہ ہے. اب جس نے وہ تک جانا ہو پہلے یہ کے قدموں میں آئے، پہلے یہ کے ساتھ اپنا رابطہ بنائے. اب اس حوالے کے ساتھ میں دو ضمیریں اور بتاؤں گا. اب ان ضمیروں کا ترجمہ ہو گیا. اب آ گیا یہ ٹوٹل جو ضمیریں ہیں نا، ٹوٹل کتنی؟ ٹوٹل وہ ہیں 7. سارے طلبہ درس نظامی میں سارک پڑھتے ہیں. 7 ضمیریں ٹوٹل، لیکن 7 کی بحث ہم نہیں کریں گے. ہم نے اپنے موضوع کے ساتھ ان میں سے 2 لینی ہے. اپنے موضوع کے ساتھ ان میں سے 2 لینی ہے. اب یہ جو تھا نا دور اور قریب کا صیغہ، یہ ہمارا مضمون مکمل ہوا، اس پر تبصرہ مکمل ہوا. اب اگلی 2 ضمیریں، ایک ضمیر ظاہر کے لیے آتی ہے. ایک ضمیر کس کے لیے آتی ہے؟ پہلے کس کے لیے تھی؟ دور کے لیے. اور دوسری قریب کے لیے. اب یہ دور قریب کا فاصلہ مٹانا ہے، اب فاصلہ سمیٹنا ہے. اب جو پہلی ضمیر دے رہا ہوں یہ ظاہر کے لیے آتی ہے، اسے کہتے ہیں ضمیر بارد. یہ ضمیر جب بھی استعمال ہوگی یہ ظاہر کے لیے ہوگی. یہ کس کے لیے ہوگی؟ ظاہر کے لیے ہوگی. ظاہر. اور اس کا کلیہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہو نا، ایک مکمل لفظ ہو، اور بطور ضمیر ایک حرف کا اس کے ساتھ اضافہ کر دیا جائے. بطور ضمیر ایک حرف کا اس کے آگے اضافہ کر دیا جائے تو وہ ضمیر بارد بن جاتی ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک لفظ عربی کا کنتا. کیا لفظ ہے؟ کنتا. اس کا مطلب ہے کھڑا ہو جا. تو کھڑا ہو. کیا معنی ہے؟ تو کھڑا ہو. اب جو اصل گرامر کی روح سے جو لفظ بنے گا وہ تو بنتا ہے کنتا، تو کھڑا ہو جا. اب یہ کن کے آگے جو تا کی اضافت آئی ہے نا، اس نے اس ضمیر کو ظاہر کر دیا ہے کہ میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ کھڑا ہو جا. اس نے ضمیر کو ظاہر کر دیا ہے کہ میں اس سے کہہ رہا ہوں. عورت کے لیے ایک ضمیر کی مثال دیتا ہوں. ہم کہتے ہیں افعلی،
اے عورت تو یہ کام کر. اب جب آگے چھوٹی یہ آ گئی نا، افعلی، چھوٹی یہ آ گئی، تو یہ حرف ضمیر بن کے جب آیا تو اس نے عورت کو ظاہر کر دیا. اس نے عورت کو ظاہر کر دیا. اگر ہوتا افعل، تو کر، تو کیا خبر تھی کہ مرد کو کہا جا رہا ہے یا عورت کو کہا جا رہا ہے. تو ضمیر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت مرد کی پہچان کروا دیتی ہے. عورت مرد کی پہچان کروا دیتی ہے. اب دوسری ضمیر ہے ضمیر مستتر. دوسری ضمیر کا جو ہم سہارا لیں گے وہ کیا ہے؟ ضمیر مستتر. یہ ستر سے ہے، اور ستر کا معنی ہوتا ہے پردے میں چھپ جانا. ستر کا معنی ہوتا ہے یعنی جس لفظ کو اس کی حقیقت میں چھپا دیا جائے، ظاہر نہ ہونے دیا جائے، اسے ضمیر مستتر کہتے ہیں. اسے ضمیر مستتر کہتے ہیں. مثال کے طور پر یہی لفظ لیں، فرمایا کل، یہ ضمیر مستتر ہے. یہ ضمیر مستتر ہے. اگر ہوتا کل انتا، تو کہ، تو انتا کی ضمیر لگ جانے سے یہ ضمیر بارز بن جاتا. پتا چل جاتا کہ اس سے کہا جا رہا ہے کہ کہہ دے. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کہ اس کو کہہ رہا کیا جا رہا ہے کہ کہہ دے. آپ کسی کو کہیں اکتب، معنی کیا ہے؟ تو لکھ. کیا؟ تو لکھ. لیکن اصل لفظ کیا ہے؟ اکتب انتا. تو لکھ، لیکن انتا کو اکتب میں پردے میں چھپا دیا. فرمایا اب ڈھونڈو میں نے کس کو کہا ہے. اب تلاش کرنا تمہارا کام ہے. اب آئیے کل اور ہوا. ہوا یہ ضمیر بارد ہے. اس کی آگے الف آ گیا نا. کیا آ گیا؟ الف آ گیا. یہ اضافی حرف ہے. اس نے ضمیر کو ظاہر کر دیا. اس نے ضمیر کو ظاہر کر دیا کہ وہ اللہ ایک ہے. اس نے ضمیر کو ظاہر کر دیا کہ وہ اللہ بولیے ایک ہے. اور یہ نہیں کہا کل انتا، یہ نہیں فرمایا کل انتا تو کہہ دے. نہیں، انتا کو کل میں چھپا دیا. تو جس ضمیر کو چھپا دیا جائے اسے ضمیر مستتر کہتے ہیں. اسے ضمیر مستتر کہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ رب کائنات کل اور ہوا کے پردے میں یہ پیغام دے رہا ہے. یہ پیغام دے رہا ہے، یہ درس دے رہا ہے کہ لوگوں میں بے شک غائب ہوں، پر کسی نہ کسی صورت میں میرا جلوہ ہو جاتا ہے. پیر صاحب تشریف لا رہے ہیں. ماشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو توجہ رکھنا. اس نے کہا ہوا ضمیر بارد ہے، یعنی اس نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا. گویا رب کائنات نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو جب پیش کیا تو ضمیر ظاہر کی لگائی، اور جب مصطفیٰ کی بات کی کل تو اس کو پردوں کے اندر چھپا دیا. لہذا رب بتانا چاہتا تھا کہ میں تو ہر جگہ پہ ظاہر ہوں. ان درختوں کو دیکھو تو پہچان میری ہوگی، ان پہاڑوں کو دیکھو تو پہچان میری ہوگی، اس چاند کو دیکھو تو پہچان میری ہوگی، اس سورج کو دیکھو تو اس سے بھی میں ظاہر، تاروں کو دیکھو اس سے بھی میں ظاہر، سیاروں کو دیکھو اس سے بھی میں ظاہر، اس دنیا کو دیکھو اس سے بھی میں ظاہر، قبر کو دیکھو اس سے بھی میں ظاہر، حشر کو دیکھو اس سے بھی میں ظاہر. میں تو ہر جگہ ظاہر ہوں. اس لیے اپنے لیے ضمیر ظاہر کی لگائی. مصطفیٰ کو ایسے پردوں میں چھپا دیا ہے کہ فرمایا اگر خدا کی معرفت پانا چاہو تو خدا کی معرفت مل سکتی ہے، مگر کائنات میں کسی کو محمد کی معرفت نہیں مل سکتی. اللہ کی معرفت مل سکتی ہے، مصطفیٰ کی معرفت
میرے کہنے پہ بول دو، کیونکہ یہ ضمیر مستتر ہے، اس کو پردوں میں چھپا رکھا ہے، خود کو ظاہر کر دیا، مصطفیٰ کو پردوں میں چھپا دیا۔ فرمایا کہ میری حقیقت تک تم پہنچ سکتے ہو پر میرے محمد کی حقیقت تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ میرا پتہ، میرے ساتھ رابطہ معرفت کا بنا سکتے ہو پر مصطفیٰ کی معرفت کا کسی کو علم نہیں ہوگا۔ میری بات پہ یقین نہ آئے تو پوچھو سیدنا صدیق اکبر سے، وہ تمہیں بتا دیں گے مصطفیٰ مستتر ہے۔ ایک دن دونوں بیٹھے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، عرض کیا یا رسول اللہ، کوئی ایک لمحہ نہیں جب مجھے قربت نہ ملی ہو، میں آپ کی جلوتوں کا بھی ساتھی ہوں، خلوتوں کا بھی ساتھی ہوں، سفر کا ساتھی ہوں، حضر کا ساتھی ہوں، جنگ کا ساتھی ہوں، امن کا ساتھی ہوں میرے رسول، لیکن آج تک میں آپ کی حقیقت کو نہیں پا سکا۔ توجہ ہے، آج تک میں آپ کی حقیقت کو بولیے نہیں پا سکتا۔ تاجدار کائنات نے نہیں فرمایا میں بتا دیتا ہوں، نہیں فرمایا کہ اب تو پا لے گا، نہیں، تاجدار کائنات کا جملہ سنیے، یہ مستتر ہے، یہ کل کے پردے میں چھپا ہوا مستتر ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، ابو بکر بے شک تو میرے ساتھ خلوتوں میں بھی ہے، جلوتوں میں بھی ہے، سفر میں بھی ہے، حضر میں بھی ہے، پر میرے رب کے سوا محمد کی حقیقت کو جانتا ہی کوئی نہیں۔ فرمایا میں ہوا ہوں، مجھے سارے جانیں گے، میں ضمیر بارد ہوں، میں کھلی ہوئی ضمیر ہوں، مجھے سارے میری حقیقت سے آشنا ہو سکتے ہیں، پر مصطفیٰ کو اتنے پردوں میں چھپا رکھا ہے، کوئی جاننا چاہے بھی تو حقیقت مصطفیٰ کو جان نہیں سکتا۔ اب یاد رکھیے ہماری طریقت کی 4 منزلیں ہیں، ولایت کی پہلی منزل ہے شریعت۔ پہلی منزل کون سی ہے؟ شریعت۔ دوسری منزل ہے طریقت، تیسری منزل ہے حقیقت، چوتھی منزل ہے معرفت۔ اہل تصوف بیٹھے ہیں نا، تھوڑی تصوف کی بات بھی ہو جائے۔ پہلی منزل ہے شریعت، دوسری ہے طریقت، تیسری ہے حقیقت، چوتھی ہے معرفت۔ کل اولیاء نے لکھا، حضرت باجدید بستامی سے پوچھو، حضرت سیدنا جنید بغدادی سے پوچھو، حضرت باقی باللہ سے پوچھو، حضرت شاہ نقشبند سے پوچھو، شہاب الدین سہروردی سے پوچھو، میرے عبد القادر جیلانی سے پوچھو، جنید بغدادی سے پوچھو، حضرت حسن بصری سے پوچھو، ہر ولی کہتا ہے کہ ہم خدا کی معرفت تو پا گئے مگر آج تک محمد کی معرفت نہیں پا سکے۔ خدا کی معرفت تو ولی کو بھی نصیب ہو جاتی ہے لیکن محمد کی معرفت آج تک کسی کو نہیں ملی۔ کیوں؟ مستتر کے پردوں میں چھپا رکھا ہے، مستتر کے پردوں میں چھپا رکھا ہے۔ اور پھر ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا، پردے بتا رہا، عرض کیا یا رسول اللہ، آپ تو یوسف سے بھی زیادہ حسین ہیں، بلکہ اگر میں کہوں تو جملہ غلط نہیں ہوگا، حسن یوسف میرے مصطفیٰ کے تلیوں کی خیرات ہے، حسن یوسف میرے مصطفیٰ کی تلیوں کی خیرات ہے۔ اور آقا ان کو دیکھا تو عورتوں نے ہاتھ کاٹ لی، آپ کو دن رات تکتے ہیں، یہ معاملہ کیوں نہیں آتا؟ اب پتا چلا مستتر ہے، مستتر ہے، آپ کو تکتے ہیں، یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ تاجدار کائنات کو وجد آیا، فرمایا عائشہ ذرا میرے قریب آ۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں حضور کے قریب گئی، تاجدار کائنات نے مجھے کمری میں چھپا لیا، تھوڑی دیر کے بعد نکال کے پوچھتے ہیں عائشہ سچ بتا تو نے کیا دیکھا ہے؟ پھر عائشہ نے سارے جہان کو بتا دیا۔ صرف ایک پردہ ہٹایا تھا مستتر کا، صرف ایک پردہ ہٹایا تھا۔ فرمایا یا رسول اللہ خدا کی عزت کی قسم جو میں نے دیکھا ہے اگر وہ مصر کی عورتیں دیکھ لیتی تو اپنے ہاتھ نہ کاٹتی، اپنے دلوں پہ خنجر چلا لیتی۔
دلوں پہ چھریاں چلا لیتی. تاجدار کائنات اس مقام پر فرمایا عائشہ سن، اللہ پاک نے میری معرفت پر 70,000 پردہ ڈال رکھا ہے. اگر میں ایک پردہ اٹھا دوں یہ ساری کائنات جل جائے جس طرح کوہ طور جل کے راکھ ہو گیا. تو فرمایا میں ظاہر ہوں ہوا کے آئینے میں، اور میرا محبوب مستتر کے آئینے میں ہم نے چھپا رکھا ہے. میری معرفت کو پا سکتے ہو، میری معرفت کو پا سکتے ہو، مگر مصطفیٰ کی معرفت کو نہیں پا سکتے. اب سوال پیدا ہوتا ہے باری تعالیٰ بات تو نے اپنی کرنی ہے، بات تو نے اپنی کرنی ہے، لیکن اپنی بات سے پہلے کل کیوں؟ تو ڈائریکٹ کہہ دیتا میں ایک ہوں. اب یہاں سنیے بھائی، توحید اور رسالت یہ ایمان کے دو باب ہیں. توحید اور رسالت یہ ایمان کے دو باب ہیں. اس میں کوئی انکار نہیں کہ توحید کو درجہ اول ہے. ایمان کے بابوں میں توحید کو درجہ اول ہے، لیکن حقیقت میں درجہ اول مصطفیٰ کی رسالت کو ہے. مصطفیٰ کی رسالت کو ہے. اب اسی ترتیب کو دیکھیے، فرمایا قل هو اللہ احد. ارے توحید کا باب یہ تو ہوا سے شروع ہو رہا ہے. بات نہیں سمجھ میں آئی؟ توحید کی بات یہ تو ہوا سے شروع ہو رہی ہے کہ وہ اللہ ایک ہے. ذرا جھانک کے دیکھنے کی کوشش کرو اس کل کے پردے میں کون ہے، اس کل کے پردے میں کون ہے، اور وہ کس کو کہہ رہا ہے کہ بتا دے کہ میں ایک ہوں. وہ کس کو کہہ رہا ہے؟ یقیناً اپنے رسول کو کہہ رہا ہے. اس لیے کہا محبوب تو اپنی زبان سے کہہ دے تاکہ میں ایمان کو ایک کسوٹی دے دوں. مولا کیا فرمایا؟ تم نے اگر سائنس کی روح سے مجھے جانا تو یہ توحید نہیں ہوگی. تم نے اپنی اگر عقل کی روح سے مجھے جانا تو یہ توحید نہیں ہوگی. تم نے اگر سائنس کی ٹیکنالوجی کی روح سے اور اپنی محنت اور آئیڈیالوجی سے امبیالوجی کی روح سے اگر تم نے مجھے جانا تو وہ وحدت ہو سکتی ہے، توحید نہیں ہو سکتی. میرے مولا پھر توحید کیا ہوگی؟ فرمایا مجھے توحید وہ قبول ہے کہ میری توحید کو مانو پر محمد سے سن کر مانو، مصطفیٰ سے سن کر مانو. اب یہاں ایک خاص نقطہ دے رہا، ایک خاص نقطہ. ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، پیر طریقت حضرت صاحب دادا تشریف رکھیے. تو میں یاد کر رہا تھا کہ یہاں ایک خاص نقطہ، ایک خاص نقطہ دینا چاہتا ہوں کہ اب رب بندوں سے بات کر رہا ہے. توجہ سے یہ بات سمجھے، توجہ سے. رب بندوں سے بات کر رہا ہے اور اس نے بات کرتے ہوئے اپنے اور بندوں کے درمیان واسطہ کس کو بنایا؟ یہ ایک خاص پوائنٹ ہے. اس نے بندوں سے بات کرنے کے لیے، بھائی اب دو باتیں کرتے ہیں نا، بندہ اللہ سے بات کرتا ہے اور اللہ بندوں سے. اللہ کس سے بات کرتا ہے؟ بندوں سے. اور بندہ کس سے کرتا ہے؟ بولیں اللہ سے. اب سنت کیا ہے؟ ایک خاص سنت دے رہا ہوں، خاص سنت دے رہا ہوں. رب کی سنت یہ ہے کہ وہ بندوں سے بات کرتا ہے، وہ ڈائریکٹ کلام بندوں سے نہیں کرتا، ڈائریکٹ آپ کو نہیں پکارتا. وہ کہتا ہے کل محبوب تو ان کو کہہ دے. ہائے ہائے، وہ کہتا ہے اپنے محبوب سے
اور محبوب کی زبان سے ہو کر بات ہم تک پہنچی نا، بولیے، تو اس نے بندوں سے بات کرنے کے لیے مصطفیٰ کو وسیلہ بنایا. اس نے بندوں سے بات کرنے کے لیے مصطفیٰ کو وسیلہ بنایا اور 14ویں صدی کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ ارے مجھ سے بات کرتے ہوئے یہ سوچ لینا کہ میں رب ہو کر مصطفیٰ کے وسیلہ کے بغیر تم سے بات نہیں کرتا. اور نادان، تجھے جرت کیسے ہے کہ مصطفیٰ کو چھوڑ کے ڈائریکٹ مجھ سے بات کرے؟ تجھے یہ جرت کس نے دی ہے؟ خبردار، کوئی ڈائریکٹ میری بات نہ کرے. میں نے بات کرنی ہو تو واسطہ مصطفیٰ کو بناتا ہوں. اب میری سنت ہے بندو، تم نے مجھ تک بات پہنچانی ہو تو واسطہ رسالت سے پہنچاؤ، تو واسطہ رسالت سے پہنچاؤ. اس نے فادے کہہ دیا کہ اگر ہوا کی بارگاہ میں جانا ہو تو واسطہ ہاذا سے جاؤ. ہائے ہائے، اگر ہوا سے تعلق بنانا ہو تو واسطہ ہاذا سے بناؤ. اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، بڑی اہم سٹیج پہ میں آپ کو لے آیا، بڑی اہم سٹیج پر. اب جو آگے بڑھیں گے آسانیاں ہوتی جائیں گی. مشکل مرحلہ ہمارا گزر گیا، اب آگے آسانیاں ہیں. بس توجہ کرنا. اب یہ جب آیت اتری تھی ھذا النبی، یہ نبی، تو دور کن کا تھا؟ یہ جب آیت اتری تھی تو دور کن کا تھا؟ صدیق و عمر کا، عثمان و علی کا، طلحہ زبیر کا، بلال حبشی کا، حضرت ابو ہریرہ کا، ابو ذر غفاری کا. صحابہ کا دور تھا، حضور کے پاس رہتے تھے. قرآن نے کہا ھذا النبی، تمہارا نبی وہ نہیں یہ ہے. ایک خاص پیکج میلاد پاک کے حوالے سے، خاص پیکج. فرمایا تمہارا نبی وہ نہیں، لوگوں یہ ہے. کن کو کہا؟ صحابہ کرام کو. دور صحابہ کا تھا جب قرآن اترا. اب سوال ہے مولا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہم تو مدینے میں نہیں رہے، ہم تو حضور کے دور میں نہیں رہے، ہم نے تو قرب مصطفیٰ نہیں پایا، ہم نے تو صحبت مصطفیٰ نہیں پائی. کیا ہمارے لیے بھی نبی یہ ہے یا وہ ہو گیا؟ تو رب کائنات نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں کل بھی ھذا النبی تھا، قرآن میں آج بھی ھذا النبی ہے، قیامت تک قرآن میں ھذا النبی ہوگا. لہذا قرآن نے یہ پیغام دے دیا کہ خواہ دور صدیق اکبر کا ہو مصطفیٰ تب بھی یہ تھا، خواہ دور آج کا ہو مصطفیٰ تب بھی یہ ہے. وہ کل بھی یہ تھا اور آج بھی یہ ہے. فرمایا میں ہمیشہ وہ رہوں گا، کیونکہ ہوا بھی قرآن سے نہیں نکل سکتا. جب پہلے دن آیت اتری قل ھو اللہ احد، اس نے خود کو ہوا کہا. آج تک یہ آیت قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، آج تک یہ آیت قرآن میں ہے. اور جب کہا ھذا النبی، میں وہ ہوں، نبی یہ ہے، تو اس دن سے لے کر آج تک فرمایا میں وہ رہوں گا. مصطفیٰ کل بھی یہ تھا، مصطفیٰ آج بھی یہ ہے، مصطفیٰ قیامت کے دن بھی یہ ہوگا، مصطفیٰ حشر کے دن بھی یہ ہوگا. میں وہ رہوں گا پر مصطفیٰ کبھی وہ نہ بنے. میں وہ رہوں گا، مصطفیٰ ہمیشہ بولیے یہ رہے گا. وہ دور صحابہ میں بھی یہ تھا، وہ دور تابعین میں بھی یہ تھا، وہ تبع تابعین کے دور میں بھی یہ تھا. رب کائنات کی عزت کی قسم، اس دنیا کو چھوڑیے، آؤ ذرا قبر میں دیکھیں مصطفیٰ وہاں کیا، مصطفیٰ وہاں کیا ہے. 3 سوال ہوں گے، من ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے. ما دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے. جب یار کی باری آئے گی رب نے فرمایا خبردار یہ نہ پوچھنا ما نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے. نہیں، ما کنت تقول فی حق ھذہ الرجل، ھذہ الرجل، اس محمد کے بارے بتا یہ کون ہے. ہائے ہائے ہائے،
ہائے 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 وہ لوگوں، فقط مصطفیٰ اس دنیا تک یہ نہیں، مصطفیٰ قبر میں بھی یہ ہے، مصطفیٰ قبر میں بھی یہ ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو وہ پانے کے لیے یہ ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اب ایک بات اور، ایک آیت کریمہ کا اور سہارا لیتے ہیں اس یہ اور وہ کو سمجھنے کے لیے۔ اب آسانیاں ہو گئی ہیں نا، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ قرآن کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ آج اس کا اوریجنل ترجمہ سناتا ہوں، اوریجنل ترجمہ، روایتی ترجمہ جو ہم کرتے ہیں وہ اور ہے۔ فرمایا جو اس رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو اس رسول کی، اب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ نے اس کیوں کہا؟ سوال آ سکتا ہے ذہن میں کہ یہاں اس تو نہیں بنتا۔ ہاں، عشق مصطفیٰ کی عینک لگا کے دیکھو، یہاں رسول سے پہلے اللہ نے الف لام کیوں لگایا ہے؟ سوال ہے۔ اللہ نے یہ اس میں نکرہ نہیں رکھا، یہ اس میں معرفہ بنایا، اور اس میں معرفہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور رسول کی وہ بات نہیں کر رہا، اس رسول کی بات کر رہا ہے۔ تو قرآن نے یہاں بھی رسول کو اس نہیں کہا، اس کہا، یہاں بھی مصطفیٰ کو اس نہیں کہا، اس کہا ہے۔ فرمایا من یطع الرسول، جس نے اس رسول کی اطاعت کی یا کرتا ہے یا کرے گا، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کر دی۔ اب اس کا تھوڑا میں پردہ اتارنا چاہتا ہوں، اجازت ہے نا؟ کیونکہ آج پردے ہی اٹھانے ہیں، آج پردے ہی اٹھانے ہیں۔ فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو اس رسول کی اطاعت کرتا ہے، وہ اللہ کی اطاعت کر چکا۔ اب یاد رکھیے یہ جو یطع لفظ ہے نا، یطع، یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور مضارع کی تعریف یہ ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں جمع ہو جائیں۔ توجہ 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 توجہ، پھر ہم گرامر پہ آ گئے، پھر آگے چل کے آسانی ہو جائے گی، آگے چل کے پھر آسانی ہو جائے گی، پریشان نہیں ہونا۔ یہ جو لفظ بولا یطع، یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ کس کا؟ یعنی مطلب کہ اللہ حال کی بات کر رہا ہے، ماضی کی نہیں۔ رسول کے لیے جب بھی بولا حال بولا، ہائے ہائے ہائے، رسول کے لیے جب بھی بولا حال بولا یا مستقبل بولا، ماضی نہیں بولا، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ رسول تھا۔ نہیں نہیں، ابو بکر بھی کلمہ پڑھتے تھے تو کہتے تھے محمد اللہ کے رسول ہیں، آج تم بھی پڑھتے ہو تو کہتے ہو محمد اللہ کے رسول۔ جس نے تھے کہہ دیا وہ کافر ہو گیا، جس نے تھے کہہ دیا وہ کافر ہو گیا، وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا، کیونکہ تھے ہوں حضور کے دشمن۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے۔ تو مصطفیٰ کے لیے صیغہ لگایا حال کا اور مستقبل کا، لیکن اپنے لیے کیا لگایا؟ یہ بات خاص ہے، اپنے لیے کیا لگایا؟ فرمایا اطاع اللہ، اطاع یہ صیغہ ماضی کا۔ اب آپ حیران ہوں گے، یہ صیغہ کس کا ہے؟ یطع، یہ صیغہ حال کا ہے۔ جو اس رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو اس پیغمبر کی اطاعت کرتا ہے یا کرے گا، مستقبل، یہ صیغہ حال اور مستقبل دونوں کو محیط ہے، لیکن خود کو کہا اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کر دی، اس نے اللہ کی اطاعت کر دی۔ اس نے اپنے لیے ماضی لکھا، مصطفیٰ کے لیے حال لکھا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ حال کبھی بدلتا نہیں،
میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. میں نے کہا تھا نا مثالیں بھی دوں گا. اس کی مثال دیتا ہوں کہ حال کبھی بدلتا نہیں ہے. بتائیے کل کون سا دن تھا؟ جمعرات کا. تو آپ کا حال تھا نا، وہ آپ کا کیا تھا؟ حال تھا. اب جمعرات تو ماضی بن گیا، مگر آج آپ کا پھر حال ہے. ماضی ہو گیا مگر تمہارا حال نہ بدلا. جب کل آئے گا، کل اس وقت مستقبل ہے 12 بجے تک. ابھی 12 نہ ہوئے، 12 بجے تک آپ کا حال ہے. آگے کیا ہے؟ اگلا دن شروع ہوگا تو مستقبل. جب 12 سے آگے جائیں گے تو ہمارا وہ حال ہو جائے گا. ہمارا وہ حال ہو جائے گا. پرسوں ہمارا مستقبل ہے. جب پرسوں میں ہم داخل ہوں گے تو وہ پھر ہمارا حال ہوگا. تو حال پلٹ پلٹ کے حال رہتا ہے، کبھی ماضی نہیں بنتا. حال پلٹ پلٹ کر حال رہتا ہے. فرمایا مصطفیٰ تیرے لیے سیگا ماضی کا نہیں لگاؤں گا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ مصطفیٰ چلے گئے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مصطفیٰ وفات پا گئے، معاذ اللہ مر گئے. نہیں، مرے مصطفیٰ کے دشمن. جو مصطفیٰ کو مردہ کہتا ہے اس کا جسم بھی مردہ ہے، اس کا دل بھی مردہ ہے. اور جو مصطفیٰ کو زندہ کہتا ہے اس کا جسم بھی زندہ ہے، اس کا دل بھی زندہ ہے. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا اب ایک سوال باقی ہے. آپ کہیں گے کہ اللہ پاک نے جب اپنے لیے سیگا ماضی کا لگایا تو کیا معاذ اللہ اللہ گزر گیا؟ نہیں. اس بلیکے کو بھی نکال دوں ساتھ تاکہ بات کلیئر ہو جائے. ماضی کا سیگا 2 وجہ سے آتا ہے. یہ عربی کا قاعدہ ہے. ماضی کا سیگا ہمیشہ 2 وجہ سے آتا ہے. نمبر 1، گزری بات کو یاد کروانے کے لیے، گزری ہوئی بات کو یاد کروانے کے لیے، یا تاکید کے لیے کہ شک نہ کرنا. یا تاکید کے لیے کہ شک نہ کرنا. یہاں جو اللہ پاک نے اپنے لیے ماضی لگایا ہے نا، وہ گزر جانے کے معنی میں نہیں، وہ شک نہ کرنے کے معنی میں ہے. کہ من یطع الرسول، جس نے اس رسول کی اطاعت کر لی وہ شک نہ کرے، بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کر دی. وہ گمان میں نہ آئے کہ پتہ نہیں اللہ کی اطاعت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. وہ اس شک کو دور کرے. اس شک کو مٹانے کے لیے رب کائنات نے اپنے لیے ماضی استعمال کیا، مصطفیٰ کے لیے حال کیا. فرمایا کہ لوگوں میں تو پہلے بھی وہ تھا، اب بھی وہ ہوں. مصطفیٰ کل بھی یہ تھا، آج بھی حال ہے. جب تک زمانہ رہے گا مصطفیٰ حال رہے گا. بلکہ مصطفیٰ کا حال زمانوں کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے؟ جب زمانہ نہ تھا مصطفیٰ تب بھی تھا، جب زمانہ نہ رہے گا مصطفیٰ تب بھی ہوگا. اس کا حال کے تو مستقبل کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ زمانہ پھر بھی ہوگا. اب ایک بڑی لطیف پیرائے کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں. بات ہو رہی تھی ضمیر مستتر کی، بات ہو رہی تھی ضمیر مستتر کی کہ پردوں میں چھپایا، پردوں میں چھپایا. اب ذات مصطفیٰ کو قرآن کے آئینے میں دیکھتے ہیں. اب ذات مصطفیٰ کو کہ پردے کیا تھے اور رب نے کیا کیا پردے دیے، اور وہ پردے مصطفیٰ کے نہیں، وہ ہماری نگاہ کے ہیں. وہ ہماری نگاہ کے پردے ہیں. جب آقا کا وصال ہوا نا تو حضور نے حضرت سیدنا فاروق اعظم اور مولا کائنات علی متراج فرمایا تھا یہ میرا کرتا لے جانا میرے اویس کے پاس. کہا تھا نا اویس کے پاس جانا، تو ان سے جا کے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے. اچھا واقعہ لمبا ہے، میں اینڈ پہ جا کر جو میرے مضمون کے ساتھ ریلیٹڈ ہے وہ ایک بات کر کے میں قرآن مجید کی طرف آنا چاہتا ہوں. جب دونوں پہنچے قمیض دی، دعا ہو گئی. دعا تو حضرت اویس کرنی فرماتے ہیں بیلیو بیٹھ جاؤ، بڑا دور کا سفر کر کے آئے ہو یارو، بیٹھ جاؤ، مجھے کچھ حضور کی باتیں سناؤ. قربان جاؤں ایسے عاشق پر، مجھے کچھ حضور کی باتیں سناؤ. حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں 13 سالہ مکی دور
میں نے مختصر لفظوں میں بیان کر دیا۔ علی پاک نے 10 سالہ مدنی دور مختصر لفظوں میں بیان کر دیا، چیدہ چیدہ اہم اہم واقعات بتا دیے۔ گھنٹہ بھر وہ عاشق صادق بیٹھ کے سنتا رہا، آنکھیں بند کیے، جلوہ یار میں گم، ہائے ہائے تصور محبوب میں گم، بیٹھا رہا سنتا رہا۔ یک لخت وہ ویسے کرنے آنکھ کھولی نا تو فرماتا عمر و علی باتیں تو سنا چکے، سچ بتاؤ کبھی مصطفیٰ کو دیکھا بھی تھا؟ ہائے ہائے سچ بتاؤ کبھی مصطفیٰ کو دیکھا بھی تھا؟ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں ویس کیسی بات کر رہے ہو، ہم تو اتنا عرصہ حضور کی سنگت میں رہے، حضور کے ساتھ کھایا، حضور کے ساتھ پیا، حضور کے ساتھ سفر کیا، جنگیں لڑی، فرمایا چپ کرو میں اس دیکھنے کی بات نہیں کر رہا۔ ہائے ہائے یہ تو ساروں نے دیکھا، یہ تو ابو جہل نے بھی دیکھا تھا، ابو لہب نے بھی دیکھا تھا، یہ بتاؤ جو تم نے دیکھا وہ تو مصطفیٰ کا ایک سایہ تھا۔ ویسے کرنی فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کو اللہ نے مستتر کے پردوں میں ایسا چھپا رکھا ہے کہ خواہ وہ صدیق اکبر جیسا برگزیدہ بندہ ہو مصطفیٰ کی حقیقت کو نہیں پا سکتا، آقا کی معرفت کو نہیں پا سکتا۔ سنیے رب کائنات نے قرآن مجید کو 5 پردوں میں اتارا ہے۔ کتنے پردوں میں؟ اب قرآن کی روشنی میں صاحب قرآن پہ چلتے ہیں، قرآن کی روشنی میں صاحب قرآن پہ چلتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کو 5 پردوں میں اتارا، 5 درجوں میں، کتنے یاد کرنے، کتنے 5 میں اتارا۔ سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ آیات محکمات ہیں، اس کی آگے 3 قسمیں ہوتی ہیں، کتنی؟ 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 قرآن مجید کا ظاہر، نمبر 1 قرآن مجید کا ظاہری آیات اور الفاظ، یہ قرآن کا ایک پردہ ہے۔ نمبر 2 آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن 7 حروف پہ نازل ہوا، حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی، قرآن کتنے حروف پر؟ 7 حروف پر۔ آقا نے فرمایا ہر حرف کا ایک ایک ظاہر ہے اور ایک ایک باطن ہے، ہر حرف کا ایک ایک ظاہر ہے اور ایک ایک باطن ہے۔ اب پہلا درجہ ہوا ظاہر، دوسرا درجہ ہوا باطن، اور فرمایا آگے چل کے پھر ہر باطن کے اوپر ایک مطلع کا پردہ ہے، اور مطلع انتہا ہے جہاں عقلیں گم ہو جاتی، جہاں فہم و فراست ختم ہو جاتی ہے، پھر یہ نور اللہ اسے دیتا ہے جس نے دل کا آئینہ گنبد خضرا کے ساتھ جوڑ رکھا ہو۔ یہ پھر معرفت کی باتیں آتی ہیں۔ یہ کتنے تو پردے ہو گئے؟ 3۔ کتنے پردے ہو گئے؟ 3۔ تیسرا پردہ ہے متشابہات۔ آیات متشابہات ہیں کہ نہیں ہیں؟ جہاں قاریوں کو متشابہ لگتا ہے، ایسے لگتا ہے نا، ان کو کہتے ہیں آیات متشابہات۔ یہ پھر اس کے اوپر کا درجہ ہے، پھر یہاں کئی لوگ آ کے مغالطہ کھاتے، کئیوں کو بھلیکا لگتا ہے۔ اور 5واں درجہ قرآن کا حروف مقطعات ہیں۔ کتنے حروف مقطعات ہیں؟ اور یہ کل 14 ہیں حروف مقطعات۔ آپ کو یاد ہوگا درس قرآن کی نشست میں نے الف لام میم پر خطاب کیا تھا، یہاں کم کم 1.5 گھنٹے کا فقط الف لام میم پر خطاب تھا کہ الف کیا ہے، لام کیا ہے، اور یاد ہے نا؟ تو میں نے آخر پہ ایک بات کی تھی کہ جتنے نقطے مجھے علمی کتابوں میں ملے وہ میں نے بیان کر دیے، لیکن اینڈ یہ ہے کہ ان لفظوں کا معنی یا اللہ جانے یا اس کا رسول جانے۔ جس مفسر نے بھی حروف مقطعات کو چھیڑنے کی کوشش کی اس نے اپنا سب کچھ لکھ دیا، پر اینڈ پہ یہی لکھا یا اللہ جانے یا رسول جانے۔ یہ قرآن کی عظمت کا آخری پردہ ہے۔ اب غور رکھنا ہے، غور میری باتوں پر۔ یہ قرآن کی عظمت کا پہلا پردہ ظاہر، جو سب دیکھتے ہیں۔ ظاہریت کا مطلب ہوتا ہے خاص بھی دیکھے عام بھی دیکھے، خاص بھی دیکھے عام بھی دیکھے۔ دوسرا پردہ باطن، جس کو عام نہیں دیکھ سکتا، عام نہیں دیکھ سکتا۔ میاں صاحب نے کیا کہا تھا
شدہ مداں زیراں زبراں شدہ مداں سب شان تیری وچ آئیاں آما لوکاں خبر نہ کائی خاصا رمضاں پائیاں آما لوکاں خبر نہ کائی خاصا رمضاں پائیاں تو یہ قرآن کے جو باطنی معارف ہیں یہ عام بندوں کے بس کا روگ نہیں، یہ پھر اہل باطن جانتے ہیں۔ تیسرا مطلع یہ پھر اس کے اوپر ہیں درجے میں بلند، پھر متشابہات، پھر مقطعات، یہ 14 حروف یہ قرآن کی عظمت کے انتہا کا پردہ ہے، اور اینڈ یہاں ہوتا ہے یا اللہ جانے یا اس کا رسول جانے۔ اسی طرح میرے مصطفیٰ کو بھی 5 پردوں میں بھیجا گیا، وہ 70,000 پردہ الگ ہے، اس کو آج نہیں چھیڑنا، وہ کبھی معراج کی رات چھیڑیں گے، وہ کبھی معراج کی رات چھوڑیں گے، پھر ادھر پردے کیسے اترے، وہ مضمون الگ ہے۔ میں بھیجنے کی بات کر رہا، بیست کی بات کر رہا ہوں، اس کے 5 پردے ہیں۔ کتنے؟ 5 پردے۔ اس میں پہلا پردہ جو بشریت کا ہے اس کی 3 قسمیں، جس طرح قرآن کا پہلا ظاہر تھا ہر کوئی دیکھتا تھا، اسی طرح مصطفیٰ کا پہلا پردہ بشریت ہے جسے سارے تکتے ہیں۔ ہائے اب سمجھتے آئیے، یہ پردہ بشریت کا ہے جسے سارے تکتے ہیں۔ اب اس پردے کے 3 ہیں، 3 بشریت ناسوتی۔ پہلا پردہ کیا ہے؟ بشریت ناسوتی۔ دوسرا پردہ ہے بشریت ملکوتی۔ تیسرا پردہ ہے بشریت جبروتی۔ چوتھا پردہ ہے نورانیت مصطفیٰ، اور 5واں پردہ ہے حقیقت مصطفیٰ۔ 5واں پردہ ہے حقیقت مصطفیٰ۔ ارے لوگوں، جس طرح قرآن کا ظاہر سب نے دیکھا، اسی طرح مصطفیٰ کی بشریت ابو جہل نے بھی دیکھی، علی نے بھی دیکھی، خاصوں نے بھی دیکھی، عاموں نے بھی دیکھی، لیکن مصطفیٰ کی بشریت ملکوتی کوئی نہ دیکھ سکا۔ وہ صحابہ کی نگاہ تھی، وہ اولیاء کی نگاہ تھی۔ اس طرح جس طرح آیات متشابہات پہ جا کر انسان کو بھلیکھا لگتا ہے، انسان کو بھلیکھا، انسان ڈگمگاتا ہے، یہ درجہ حضور کی نورانیت کا ہے۔ یہاں بڑے بڑے دھوکہ کھا گئے، کھایا ہے کہ نہیں کھایا؟ بولیے نا، یہاں بڑے بڑے دھوکہ کھا گئے۔ اور قرآن کا 5واں درجہ کیا تھا؟ حروف مقطعات، جسے اللہ جانے یا رسول جانے۔ بالکل اسی طرح یہ حقیقت مصطفیٰ ہے، اسے اللہ جانے یا اس کا رسول جانے، اس کو اللہ جانے یا اس کا رسول جانے۔ آؤ یہ ساری بات کو چھوڑ کر آج کی رات فقط مصطفیٰ کے ایک پردے کی بات کرتے ہیں۔ ایک پردہ سمجھا دیتا ہوں، باقی پردے ادھار رہے، وہ پھر کبھی اس ہر پردے پر 1.5 گھنٹے کا خطاب ہو سکتا ہے۔ تو 5 ربیع الاول تو ہمارے سے 5 پردوں کے لیے کافی ہے۔ جو 5 سال محفل ہوگی ربیع الاول کی، وہ تو ان پردوں کے لیے کافی ہے۔ آج صرف بشریت سمجھاؤں گا، بشریت، کہ بشریت مصطفیٰ کیا ہے۔ یہ پہلا پردہ ہے حضور کا، کیا؟ پہلا پردہ۔ اور سنیے، جب بشریت مصطفیٰ بنانے کا وقت آیا، توجہ طلب بات ہے، توجہ طلب، جب بشریت مصطفیٰ بنانے کا وقت آیا، میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس منبر مصطفیٰ کے تقدس کی قسم، میرے مصطفیٰ کی بشریت اس زمین کی مٹی سے نہیں بنائی گئی۔ میرے پاس وقت نہیں، میں درجنوں کتابوں کے حوالے دیتا۔ اس زمین کی مٹی سے بشریت مصطفیٰ بولیے نہیں بنی، یہ حضور کا ایک پردہ ہے۔ ارے نادانوں، ان لوگوں سے پوچھئے کہ جس رسول کا پہلا پردہ اس مٹی جیسا نہیں ہے، اس کے بقیہ 4 پردوں کا عالم کیا ہوگا؟ اس کے بقیہ 4 پردوں کا عالم بولیے کیا ہوگا؟ امام جلال الدین سیوطی لکھتے، امام دارمی لکھتے، امام ہاشمی لکھتے، جملہ محدثین نے بیان کیا، جب حضور کی بشریت بنانے کا وقت آیا کہ اب میں بشر بنا کر، سب سے پہلے اس سے قبل میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں،
وہ قابل توجہ ہے. اچھا رسول بشر بن کے آیا کیوں؟ پہلے تو اس سوال کو حل کر لینا پھر بشریت پہ آتے. باری تعالیٰ تو بکہ نور بھیج دیتا تو فتووں سے جان چھوٹ جاتی، پھر کوئی فتوہ نہ لگاتا، کوئی مصطفیٰ کو بشر کی رٹ نہ لگاتا. ادھر سے آواز آئی پہلے اپنی آنکھ میں وہ تاب نظارہ پیدا کرو جو نور کو تک سکے. جب بھیجنا بشروں میں تھا تو بنا کے بھی تو بشر بھیجنا تھا. ہائے ہائے ہائے. جب بھیجنا بشروں میں تھا تو بشر کی نگاہ نور کو نہیں دیکھتی. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ میں دلیل دیتا ہوں. مدینہ کا شہر ہے، مصطفیٰ کا گھر ہے. مدینہ کا شہر ہے، آقا کا گھر ہے. حضور علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں. عائشہ تو صدیقہ کی گود میں سر رکھ کر آرام کر رہے ہیں. اوپر سے جبریل وحی لے کے آ گئے. قربان جاؤں عائشہ تیری گود پر، اللہ کا قرآن تیری گود میں بھی آیا ہے، تیری گود میں بھی آیا ہے. اوپر سے وحی آ گئی. جبرائیل امین نے آ کے جو لفظ بولا وہ حدیث پاک میں آتا ہے، یا رسول اللہ آپ پر بھی سلام ہو، آپ کی عائشہ پر بھی سلام ہو. آپ پر بھی سلام ہو اور آپ کی عائشہ پر بھی سلام ہو. اب یہاں سے یہ مسئلہ مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں امام حسین کے ساتھ علیہ السلام کہنا کیسا؟ یہیں سے سمجھ جاؤ کہ عائشہ پر بھی سلام ہو، یہیں سے سمجھ جاؤ کہ عائشہ پر بھی سلام ہو. تو فرمایا کہ مصطفیٰ تجھ پر بھی سلام، عائشہ پر بھی سلام. آقا نے فرمایا عائشہ مبارک ہو، جبریل تجھے سلام دے رہے ہیں، جبرائیل تجھے سلام دے رہے ہیں. عائشہ صدیقہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ وہ ہیں کہاں؟ عائشہ صدیقہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ وہ ہیں کہاں؟ فرمایا یہ میرے دائیں طرف بیٹھے ہیں. فرمایا مجھے تو نظر نہیں آ رہے. فرمایا تیری نگاہ کوئی محمد کی نگاہ جیسی ہے، ہائے ہائے، تیری نگاہ کوئی مصطفیٰ کی نگاہ جیسی ہے. تو نور کو بشر نہیں تک سکتا. اگر مصطفیٰ نور بن کے آتے تو آپ صدیق اکبر کہاں سے لیتے؟ آپ فاروق اعظم کہاں سے لیتے؟ آپ علی المرتضیٰ کہاں سے لیتے؟ رب کائنات کا اس امت پر احسان ہے کہ جس نے نور کے پیکر کو بشری لباس پہنا. اب دوسرا سوال بھی یہاں پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیکر نور ہو تو وہ بشری لبادے میں آ سکتا ہے؟ بھئی سوال تو سارے حل کرنے چاہیے نا. 100 نمبر تب ملتا ہے، نہیں تو 33 دے کے پاس کر چھڑ دیں. تو ہم نے 33 لے کے پاس نہیں ہونا، 100 لینا ہے 100 لینا ہے. اب دوسرا سوال ہے کہ کیا نور کا پیکر وجود بشری میں ممکن ہے؟ تو قرآن ہر سکوت کا جواب دیتا ہے. دور جانے کی ضرورت نہیں. حضرت مریم سے پوچھو تیرے پاس کون آیا تھا؟ دور کیوں جاتے ہیں؟ جبریل امین آیا بیٹا دینے، جبریل آیا بیٹے کی خبر دینے. رب نے فرمایا جبریل نور بن کے نہ جانا، تجھے مریم نہیں دیکھ پائے گی، اس کی آنکھیں بشری ہیں، تیرا پیکر نوری ہے، لہذا دیکھنے میں اس جیسا بن کے جا. ہائے ہائے ہائے، وہ لوگوں میں کیسے سمجھاؤں؟ میرے جملے کو سنیے. دیکھنے میں اس جیسا بن کے جا تاکہ مریم ڈرے بھی نہ، تاکہ مریم ڈرے بھی نہ، تیرے ساتھ فری بھی ہو، بات بھی کرے، اور جو تو منوانا چاہتا ہے وہ مانے. تو سارا فائدہ مریم کو دینا ہو تو رب جبریل کو بشر بنا دیتا ہے، جب امت کو فائدہ دینا ہو تو محمد مصطفیٰ کو بھی بشر بنا دیتا ہے، مصطفیٰ کو بھی بشر بنا دیتا ہے. تو میں بات کر رہا تھا جب یہ بشریت بننے کا وقت آیا، فرمایا جبریل زمین پہ اتر. کیا کر؟ زمین پہ اتر. مولا کیا لاؤں؟ فرمایا مٹی لے کے آ. کیا کرنا ہے؟ پیکر مصطفیٰ بنانا ہے، پیکر مصطفیٰ بنانا ہے. جبریل جانے لگے. رب کائنات نے فرمایا رک جا، پہلے پوچھ تو لے کہ مٹی لانی کہاں سے ہے.
پہلے مجھ سے پوچھ تو لے کہ مٹی لانی کہاں سے ہے؟ مولا تو بتا دے، مٹی تو تیری زمین ہے، پاکستان کی زمین بھی وہی ہے، ہندوستان کی زمین بھی وہی ہے، اسلام آباد کی زمین بھی وہی ہے، کسی جگہ سے مٹی لے آؤں؟ فرمایا نا مصطفیٰ کوئی کسی تھوڑا ہے، ہائے ہائے، مصطفیٰ کوئی کسی تھوڑا ہے، ہر کسی کی مٹی اس کو نہیں لگانی، بشر بھی بنانا ہے پر ان بشروں جیسا بھی نہیں بنانا۔ مولا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وہاں جا جہاں کبھی میرے مصطفیٰ کی قبر بنے گی۔ مولوی نہیں ہوں کہ دلیل کے بغیر بات کر جاؤں گا، ذمہ دار ہوں مرتے دم تک، مرتے دم تک ذمہ دار ہوں۔ اس وقت تو وہ مدینہ نہیں تھا نا، وہ مدینہ تو یار کے جوتوں نے بنایا ہے، مدینہ تو مصطفیٰ کے قدموں نے بنایا ہے، مصطفیٰ کے نالین نے بنایا ہے۔ اس وقت تو یثرب بھی شاید نہ ہو جس دور کی میں بات کر رہا ہوں، اس دور میں رب نے فرمایا اس جگہ پہ جا جہاں پہ مصطفیٰ کی قبر انور بنے گی، وہاں سے مٹی لے کے آ، وہاں سے مٹی لے کے آ۔ جبرائیل امین عرض کیا مولا فرق بھی تو بتا دے نا کہ عام زمین کی مٹی اور اس جگہ کی مٹی میں فرق کیا ہے، اس مٹی اور اس مٹی میں فرق کیا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی نے ایک جملہ لکھا، قلم توڑ دیا، قلم فرمایا جبریل پریشان نہ ہو، تیرا کام ہے اس جگہ پہ اترنا، تیرا کام ہے اس جگہ پر اترنا، تیرے اترنے سے پہلے میں بندوبست کر دوں گا، میں انتظام کر دوں گا۔ مولا کیا کرے گا؟ فرمایا میں جنت کا ایک ٹکڑا، میں جنت کی زمین کی ایک کیاری، جنت کا ایک باغ، جنت کا ایک ٹکڑا وہاں پر اتاروں گا، وہاں سلیکٹ کروں گا۔ اور لوگوں اب اس حدیث کو ذرا اس حدیث سے جوڑ کے سمجھو، رب کائنات کے محبوب نے فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک یہ جتنی جگہ ہے ساری ریاض الجنہ ہے، یہ جتنی جگہ ہے ساری کیا ہے؟ ریاض الجنہ۔ مشائخ بیٹھے ہیں، مشائخ علماء تشریف فرما ہیں، ایک جملہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں اپنی ذمہ داری پر، علمی تخریج و تحقیق پر۔ اس زمین کو جنت کا ٹکڑا میرے نبی نے صرف ٹائٹل نہیں دیا، یہ غلط بات ہے، میرے نبی نے صرف نام نہیں دیا کہ یہ ٹکڑا جنت کا ہے، نہیں، لوگوں بشریت مصطفیٰ بنانے کے لیے یہ حقیقت میں جنت سے ٹکڑا اتارا گیا تھا، ہائے ہائے، بشریت مصطفیٰ بنانے کے لیے یہ حقیقت میں جنت سے ٹکڑا اتارا گیا تھا۔ اور ایک حدیث میں یوں آیا، آقا نے فرمایا قیامت سے پہلے یہ ٹکڑا پھر اٹھا کے جنت میں لگا دیا جائے گا، یہ ٹکڑا پھر اٹھا کے جنت، یہ میری بشریت کے لیے آیا تھا۔ تو امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں جنت کی تو ہر شے پہ نور کی چادر ہے، جنت کے پھلوں پہ نور، جنت کے درختوں پہ نور، درختوں کے پتوں پہ نور، درختوں کی ٹہنیوں پہ نور، پھلوں پہ نور، درخت کی نہروں پہ نور، تو پھر درخت کی زمین پہ نور نہ ہوگا؟ بولیے نا۔ وہ نور والی مٹی نیچے بھیجی اور فرمایا بنانا بشر ہے، لگانی مٹی بھی نہیں، بنانا بشر ہے اور لگانی وہ اس لطیف مٹی سے مصطفیٰ کا وجود بنا۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ مصطفیٰ کا سایہ کیوں نہیں تھا، ہائے 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 ہائے، اب وہ راز کھل گیا کہ مصطفیٰ کے وجود کا سایہ کیوں نہیں تھا۔ ارے میرے وجود کا بھی سایہ ہو، آپ کے وجود کا بھی سایہ ہو، ولی کے وجود کا بھی سایہ ہو، صحابی کے وجود کا بھی سایہ ہو، بقیہ انبیاء کے وجود کا بھی سایہ ہو، مصطفیٰ کا کیوں نہیں؟ سایہ مصطفیٰ کیوں نہیں؟ اس کے اور راز بھی ہیں، اس کے اور راز بھی ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تھا سایہ اس لیے اللہ نے نہیں بنایا، اپنے اپنے ذوق کی باتیں، ذوق کی، سایہ اس لیے نہیں بنایا تھا کہ کبھی چلتے چلتے سورج پیچھے ہو نا تو سایہ آگے بڑھ جاتا ہے، سورج پیچھے ہو نا، سورج پیچھے ہو تو سایہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ رب کو یہ گوارا نہیں تھا کہ مصطفیٰ کے کوئی آگے چلے، خواہ مصطفیٰ کا سایہ کیوں نہ۔
رب کو یہ برداشت نہیں تھا کہ کوئی مصطفیٰ سے آگے بھی ہو، نہیں سایہ بناتے ہی نہیں ہے۔ ایک قلندر بولا، اس نے کہا سایہ اس لیے نہیں تھا کہ جب سورج آگے ہو تو سایہ پیچھے ہوتا ہے، تو پیچھے چلنے والوں کا قدم آ سکتا تھا، پیچھے چلنے والوں کا اس سائے پر قدم آ سکتا تھا۔ محبوب تجھے اتنا لطیف بنایا ہے، تیرے سائے پہ بھی قدم نہیں آنے دوں گا۔ اور ایک قلندر اور بولا، اس نے کہا سایہ اس لیے نہیں بنایا کہ جب سورج سر پہ ہو تو سایہ برابر آ جاتا ہے، سایہ برابر آ جاتا ہے۔ رب کو یہ بھی قبول نہیں تھا کوئی مصطفیٰ کے برابر ہو، خواہ مصطفیٰ کا سایہ کیوں نہ ہو۔ اور یا 14ویں صدی کے مولوی سن، جس خدا کو مصطفیٰ کا سایہ برابر نہیں ہے وہ تیری برابری برداشت کیسے، وہ تیری برابری برداشت کیسے کر سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے جگلی بھی جا رہی ہے؟ فرمایا محبوب کا سایہ نہیں بنانا، لیکن خاص بات جو میرے مضمون کے ساتھ ریلیٹڈ ہے وہ یہ کہ سایہ اس لیے نہیں تھا، بے شک سورج نور ہے۔ کسی کو اختلاف ہے؟ بول دیں سورج جب اس نور کے آگے یہ کثیف وجود آئے ہے نا، اس کا سایہ ہوگا۔ بلب کے آگے بلب کا سایہ نہیں ہوتا، چراغ کے آگے چراغ کا سایہ نہیں ہوتا، سورج کے آگے سورج کا سایہ نہیں ہوتا۔ ادھر بھی نور ہے، ادھر بے شک بشریت ہے، پر وہ بشریت بھی نور ہے۔ یہ بشریت بھی، اب حضور کے سائے نہ ہونے میں روح کا کوئی عمل دخل نہیں۔ ہائے ہائے، روح کا تو درجہ ہی اوپر ہے نا، اس پر تو آج میں نے آنا ہی نہیں ہے، اس پر تو آج میں نے نہیں آنا، میں تو بشریت تک رہنا ہے۔ اس میں نہ حضور کے باطن کا کوئی تعلق، نہ حضور کی روح کا کوئی تعلق، نہ حضور کی روحانیت کا کوئی تعلق، نہ حضور کے حقیقت و معرفت کا تو کوئی تعلق۔ اس کا تعلق ہے فقط ظاہری بشریت کے لیے۔ تو سنیے، جس کی بشریت کا یہ عالم ہے اس کی حقیقت کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی حقیقت کا عالم، تو وہاں سے مٹی منگوا کر تاجدار کائنات کی بشریت بنا دی۔ اب قرآن مجید نے 2 لفظ بول دیے، قرآن مجید نے کتنے؟ فرمایا قل انما انا بشر مثلکم۔ محبوب تو کہہ دے، ہائے ہائے محبوب تو کہہ دے کہ میں نفس بشریت میں تم جیسا ہوں۔ اب اس بات کو میں نے تھوڑا سمجھانا ہے، توجہ ہے نا، تاکہ یہ آج مثلکم کا راز کھل جائے، مثلکم کا راز کھل جائے، یہ پردہ بھی اٹھ جائے۔ فرمایا محبوب ان کو کہتے بشریت میں، ماہد بشر ہونے میں میں دکھتا تم جیسا ہوں، پر خبردار مجھے اپنے جیسا نہ سمجھ لینا، مجھے اپنے جیسا نہ سمجھ لینا۔ اب حضور کی 2 شانیں ہو گئی، کتنی؟ ایک ہے مثلیت، ایک ہے بشریت۔ جب ہم ان دونوں کو گڑبڑ کرتے ہیں نا تو عقیدہ غلط ہوتا ہے، جب دونوں کو ملا دیتے ہیں تو عقیدہ ایٹومیٹکلی غلط ہو جاتا ہے۔ مثلیت الگ شے ہے، بشریت الگ شے ہے۔ اس کو میں کچھ مثالیں دے کر سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ مثلیت اور شے ہے، بشریت اور شے ہے۔ مثلیت اور شے ہے، بشریت اور شے ہے۔ اب مثلیت کیا ہے؟ کہ آپ کا بھی چہرہ ہے۔ مثلیت کیا ہے؟ کہ آپ کا بھی چہرہ ہے، مصطفیٰ کا بھی چہرہ تھا۔ اتنی بات میں مثلیت ہے، چہرہ ہونے میں کیا ہے؟ مثلیت ہے کہ چہرہ آپ کا بھی ہے، چہرہ مصطفیٰ کا بھی ہے، پر قربان جاؤں تمہارے چہرے پر روزانہ 50 مکھیاں بیٹھیں اور پوری زندگی میں مصطفیٰ کے چہرے پر مکھی نہیں بیٹھی۔ یہ بشریت ہے۔ جب اتنا فرق رکھیں گے تو عقیدہ درست رہے گا، جب اتنا فرق رکھیں گے تو عقیدہ درست رہے گا۔ سنو، مصطفیٰ کا بھی جسم تھا، آپ کا بھی جسم ہے۔ آپ بازار سے گزرتے ہیں تو آپ کو اپنے بھی کئی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، سگا بھائی بھائی کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے،
لیکن جسم مصطفیٰ کا بھی تھا. آپ کا جسم ہونا اور مصطفیٰ کا جسم ہونا یہ مثلیت ہے، پر فرق یہ ہے کہ تمہیں کوئی دیکھے نہ اور مصطفیٰ جہاں سے گزرے پتھر بھی سجدے کرے. یہ بشریت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بشریت ہے. ارے قربان جاؤں آگے چلیے، تمہیں بھی پسینہ آتا ہے. پسینہ مجھے بھی آتا ہے، اس وقت بھی آیا ہوا ہے، آپ کو بھی آتا ہے، پسینہ مصطفیٰ کو بھی آتا تھا. یہ ہے مثلیت. یہ کیا ہے؟ مثلکم سمجھا رہا ہوں. اور مثلکم کے ٹھیکیداروں، کسی عاشق سے پوچھو مثلکم کا معنی کیا ہے. مثلکم کا معنی کیا ہے؟ سنیے، پسینہ مجھے بھی آتا ہے، آپ کو بھی آتا ہے، پسینہ مصطفیٰ کو بھی آتا تھا، پر تمہارے پسینے سے بدبو آئے. اب سردیاں ہیں نا، سردیاں ہم 2-3 دن ایک لباس رکھ سکتے ہیں، رکھ لیتے ہیں نا. اچھا گرمیوں میں روز کیوں بدلتے ہو؟ اس کا ایک ریزن ہے. کیا کہ یار دوستوں کے پاس بیٹھتا ہوں، وہ کہتے ہیں تیرے کپڑوں سے پسینے کی بو آتی، تیرے کپڑوں سے پسینوں کی، تیری بنیان پسینے سے بھیگی ہوئی ہے، تیرے کپڑے پسینے سے بھیگے ہوئے ہیں، بدبو آتی ہے. ہمارے پسینے سے بدبو آئے، قربان جاؤں مصطفیٰ تیری ذات پر. پسینہ ادھر بھی ہے، پسینہ ادھر بھی تھا، پر صحابہ فرماتے ہیں خدا کی قسم کبھی مصطفیٰ کو تلاش کرنا ہوتا ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ مصطفیٰ کدھر گئے. صحابیوں اتنا تو بتا دو تمہیں پتہ کیسے چلتا تھا. صحابہ فرماتے ہیں خدا کی قسم مدینے کی گلی میں نکلتے، مدینے کی گلیاں بتاتی مصطفیٰ یہاں سے گزر کے گئے ہیں کہ جدھر جدھر سے زہرا کا بابا گزرتا تھا خوشبوؤں کے حلے آتے تھے. خوشبوؤں کے حلے آتے تھے. پسینہ مثلیت ہے، خوشبو بشریت ہے. یہ بشریت مصطفیٰ ہے. آگے سنیے، وہ تھوک آپ کا بھی ہے، لعاب دہن مصطفیٰ کا بھی تھا. یہ تو مثلیت ہو گئی، مثلکم، یہ تو مثلیت ہو گئی کہ تھوک آپ بھی کرتے ہیں، مصطفیٰ کا بھی تھا. تمہارے تھوک سے ڈاکٹر کہیں بیماری پیدا ہوتی ہے. یہ ٹی بی کا مریض ہے، اس کا جھوٹا نہ کھلانا. یہ کینسر کا مریض ہے، اس کو جھوٹا دوسرے کو نہ کھلانا، بیماری بڑھتی ہے. پر ایک مصطفیٰ کا تھوک تھا. کڑوے کنویں میں گرے تو میٹھا ہو جائے، یہ بشریت. کڑوے کنویں میں گرے تو میٹھا ہو جائے. اور اگر اس لعاب دہن کی کرامت پوچھنی ہو تو حضرت قتادہ سے پوچھو. آنکھ کا ڈیلا نکل آیا، جنگ کرتے کرتے تیر لگا نا تو آنکھ کا. اب ایک خاص بتانے لگا ہوں، خاص بات بتانے لگا ہوں. اگر یہ لفظ حدیث کے نہ ہوں، اگر یہ لفظ حدیث کے نہ ہوں، جو سزا تجوید کرو قبول ہے. اور اگر یہ لفظ حدیث کے ہوں تو میں کوئی سزا نہیں دوں گا، بس اپنے عقیدے درست کر لو، اپنے عقیدے درست کر لو. حضرت قتادہ فرماتے ہیں آنکھ کا ڈیلا نکلا. اب چاہیے تو یہ تھا کسی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے. قتادہ کو پتا تھا یہ صرف رسول نہیں، یہ ڈاکٹر بھی ہے. یہ صرف رسول نہیں، یہ طبیب بھی ہے، یہ معالج بھی ہے. آنکھ کا ڈیلا ہاتھ پر آ گئے بارگاہ مصطفیٰ میں. آقا نے بھی نہیں جھڑکا. وہ تجھے نہیں پتا آنکھ اللہ دیتا ہے؟ وہ تجھے اتنا بھی پتا نہیں رہا میری بارگاہ میں بیٹھ کر کہ یہ آنکھیں اللہ دیتا ہے؟ مصطفیٰ نے کہا قتادہ کیا ہے؟ حضور ڈیلا نکل آیا ہے. فرمایا مجھے دے. کیا کر؟ مجھے دے. وہی لب لگایا جو تیرے منہ سے بھی نکلتا ہے، جو تیرے منہ سے بھی نکلتا ہے. مصطفیٰ نے اپنا لب لگایا، آنکھ میں ڈیلا فٹ کیا. جو جملہ دینا چاہتا ہوں وہ وجد انگیز ہے. حضرت قتادہ فرماتا ہے جب میری آنکھ فٹ ہو گئی نا، فرماتے ہیں اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے،
اس اللہ کی قسم جس نے محمد کو حق کے ساتھ بھیجا، جو خدا کی دی ہوئی آنکھ تھی اس سے تھوڑا نظر آتا تھا، جو مصطفیٰ نے دی تھی اس سے زیادہ نظر آتا تھا۔ جو مصطفیٰ نے دی تھی اس سے زیادہ نظر آتا تھا۔ ارے لعاب تیرا بھی ہے، لعاب مصطفیٰ کا بھی ہے۔ یہ مثلیت ہے، وہ بشریت ہے۔ سوتا تو بھی ہے، سوتے مصطفیٰ بھی تھے۔ سنو بشریت مثلیت کیا ہے۔ سوتے آپ بھی ہیں اور سوتے مصطفیٰ بھی ہیں۔ تو سوئے تو چور گھر لوٹ کے لے جائے، تجھے پتہ نہ چلے۔ تو سوئے تو چور گھر لوٹ کے لے جائے، تجھے خبر۔ ایک بار لیٹ کر، بیٹھ کر نہیں، لیٹ کر تجھے اونگ آ جائے، تیرا وضو ٹوٹ جائے۔ خدا کی عزت کی قسم، مصطفیٰ کا سونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ صحیح بخاری میں ہے، آقا نے فرمایا تمہاری آنکھیں بھی سوتی ہیں اور تمہارے دل بھی سوتے ہیں۔ محمد کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے، دل جاگتا رہتا ہے۔ آگے چلیے، آنکھیں آپ کی بھی ہیں، مصطفیٰ کی بھی تھی۔ آنکھیں آپ کی بھی ہیں، مصطفیٰ کی بھی تھیں۔ یہاں تک تو ہے مثلیت، یہاں تک تو ہے مثلیت۔ اب بشریت کیا ہے کہ تم فقط سامنے سے دیکھتے ہو، مصطفیٰ آگے بھی دیکھتے ہیں، مصطفیٰ پیچھے بھی دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری میں آقا نے فرمایا صحابیوں پیچھے رکوع سجود صحیح کیا کرو، جب جماعت کرواتا ہوں تو رکوع سجود درست کیا کرو۔ آقا کیسے؟ فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ محمد صرف آگے دیکھتا ہے، میں آگے بھی دیکھتا ہوں، تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ ارے مثلیت یہ ہے کہ کان تمہارے بھی ہیں، کان مصطفیٰ کے بھی ہیں۔ مثلیت یہ ہے کہ کان تمہارے بھی ہیں، مصطفیٰ کے بھی ہیں، لیکن مصطفیٰ کے کانوں کی بشریت یہ ہے، بشریت یہ ہے کہ تم فقط قریب سے سنتے ہو۔ اور ابو داؤد میں آقا نے فرما دیا میرا امتی کائنات کے کسی خطے پر جا کر مجھ پر سلام پڑے، میں اس کے سلام کو سنتا بھی ہوں، سن کے جواب بھی عطا کرتا ہوں۔ میں اس کو سنتا بھی ہوں اور سن کر جواب بھی عطا، مختصر کر رہا ہوں، ختم کرنے کی طرف لا رہا ہوں۔ سنیے، دانت آپ کے بھی ہیں، دانت مصطفیٰ کے بھی تھے، دانت آپ کے بھی ہیں، دانت مصطفیٰ کے بھی تھے۔ تمہارے دانتوں پہ گوڈے گوڈے میل جم جائے، برش نہ کرنے کی وجہ سے، مسواک نہ کرنے کی وجہ سے، اور مصطفیٰ کے دانت سے وہ نور نکلے کہ عائشہ صدیقہ فرمائیں کہ میری سوئی گم گئی تھی، مصطفیٰ کمرے میں آئے، ان کا مسکرانا تھا، مصطفیٰ کے دانتوں سے ایسا نور نکلا کہ گمی ہوئی سوئی میں نے تلاش کر لی۔ یہ مصطفیٰ کے دانتوں کا عالم ہے۔ قربان جاؤں، تمہارے بھی ہاتھ ہیں، مصطفیٰ کے بھی ہاتھ ہیں، لیکن فرق یہ ہے مصطفیٰ کا ہاتھ اٹھ جائے تو چاند کے ٹکڑے ہو جائے، مصطفیٰ کا ہاتھ اٹھ جائے تو سورج الٹا پھر جائے۔ اور سنو، بچپن تمہارا بھی تھا، بچپن مصطفیٰ کا بھی تھا۔ جب تم بچے تھے تو ماں پلاسٹک کا پنگوڑا لے کے آتی تھی، کھلونا، گیند، کار، گاڑی، پسٹل، آج تو آگئے پلاسٹک کے۔ آج والدین بچوں کو کھلونے پلاسٹک کے دیتے ہیں، یہ تمہارا بچپن ہے۔ اور حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مصطفیٰ کا کھلونا چاند تھا، حضور جدھر انگلی کا اشارہ کرتے چاند ادھر پھر جاتا، ادھر پھر جاتا۔ اور حاضرین محترم، ساری باتوں کو چھوڑیے، قبر آپ کی بھی برسی ہے، قبر میرے مصطفیٰ کی بھی ہے، اور کل مسالک کا، کل مذاہب کا اس بات پر اتفاق ہے۔ اب میں ایک اجماعی بات کرنے لگوں، اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ زمین کا ٹکڑا، وہ زمین کا ٹکڑا جس کے اوپر تاجدار کائنات آج لیٹے ہیں قبر انور میں، وہ زمین کا ٹکڑا کعبہ سے بھی افضل ہے، خدا کے عرش سے بھی افضل ہے، خدا کے عرش سے بھی افضل ہے، خدا کے عرش سے بھی۔ سنیے، میں اس کھوج میں لگ پڑا،
چسکورا آدمی ہوں نا، چسکورا، پھر میں کھوج لگاتا ہوں بات کہاں تک جاتی ہے، ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں. میں کھوج میں لگ پڑا کہ مجھے کوئی بات ایسی مل جائے کہ مصطفیٰ کی قبر کے اندر کیا کیا ہے، کوئی ایسی روایت مل جائے. پڑھتے 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 کتابیں کھنگالنی، تفسیریں کھنگالنی، ایک بات جا کر حضرت امام ابن عبد البر کی کتاب المیقات میں ملی. ایک امام حدیث گزرے ہیں امام عبد البر، نام یاد کر رہے ہیں، امام عبد البر، ان کی کتاب المیقات کی دوسری جلد صفحہ 76 پہ ملی. انہوں نے صحابہ سے روایت کیا کہ جب تاجدار کائنات کو قبر میں اتارا گیا تو جو زمین تھی نا قبر کی، اس کے اوپر ریت ڈالی. یہ المیقات میں، اس کے اوپر کیا کیا؟ ریت ڈالی. اس ریت کے اوپر ایک سبز رنگ کا کپڑا ڈالا، آقا کا بچھونا سبز رنگ کا کپڑا ڈالا. اس کپڑے کے اوپر حضور کا کفن مبارک ہے، اور کفن میں وجود مصطفیٰ. اب ایک خاص بات دے رہا ہوں، بڑی توجہ. وجود، اس ظاہری وجود کا نام بشریت ہے نا، بولیے، اس ظاہری وجود کا نام بشریت ہے. اب بشریت کا ڈائریکٹ تعلق زمین کے ساتھ نہیں ہے. اس بشریت کا ڈائریکٹ تعلق زمین کے ساتھ نہیں ہے. وجود کا نسبت ہے کفن کے ساتھ. کفن کی نسبت ہے چادر کے ساتھ، چادر کی نسبت ہے ریت کے ساتھ، اور ریت کی نسبت ہے زمین کے ساتھ. یہ چار نسبتیں جس زمین کو مل جائیں، ارے وہ ہو کعبے سے بھی افضل. ہائے ہائے، میں کیسے سمجھاؤں تمہیں، میں کیسے سمجھاؤں تمہیں. جس زمین کو چار واسطوں سے مصطفیٰ کی نسبت مل جائے، وہ بنے کعبے سے افضل، وہ بنے اللہ کے عرش کی نسبت. ارے سوچو، وجود مصطفیٰ کے اوپر یہ جو انسان کی چمڑی ہے، اسے بشریت کہتے ہیں. جب اس زمین کا یہ عالم ہے تو حضور کی اپنی بشریت کا عالم کیا ہو. اور یاد رکھیے، بعد عرفاء نے کہا ہے کہ وہ انسانی وجود پر یہ بشریت ایک غلاف کی مانند ہے. یہ بشریت ایک غلاف کی مانند ہے. ارے غلاف کو مت دیکھو، آخری بات میری اس پہ ختم کر دوں گا. غلاف کو مت دیکھو، غلاف کے اندر دیکھو کیا ہے. غلاف کے اندر دیکھو کیا ہے. دو کتابیں پڑھی ہو نا، دو کتابیں، اس کے اوپر آپ غلاف چڑھا دیں، اس کے اوپر آپ، ایک غلاف میں قرآن ہے، ایک غلاف میں کوئی اور دنیاوی کتاب ہے. ظاہراً دونوں کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہے. اگر آپ غلاف کو دیکھ کر کہہ دیں کہ دونوں ایک جیسی ہیں، آپ غلاف کو دیکھ کر کہہ دیں کہ دونوں ایک جیسی ہیں، کوئی کہے گا نادان غلاف کو نہ دیکھ، غلاف کھول کے دیکھ کہ اس میں دنیا کی کتاب ہے، اس میں خدا کا قرآن ہے، اس میں خدا کا قرآن ہے. تو سنو، وہی غلاف اگر کعبے پہ چڑھا دیا جائے، اسے چومتے چاٹتے ہو، کیا وہ کپڑا نہیں ہے؟ ہائے ہائے، وہ کپڑا کوئی جنت سے آیا ہے، اسی بازار سے خریدا، اسی دنیا کے دردی نے اسے سیا، اسی کاریگر نے اس پہ پھول بوٹے اور آیات مبارکہ لکھی. بتائیے جبریل بناتا ہے غلاف کعبہ؟ بولیے. وہ عام کپڑا ہوتا ہے، لیکن جب نسبت غلاف سے مل جائے، کعبے سے مل جائے، اسے چومتے ہو، ٹکڑے لاتے ہو، کفن میں رکھوں گا. غلاف کعبہ نہیں ہوتا، سنیے، غلاف کعبہ نہیں ہوتا، کعبہ غلاف کے اندر ہے. ارے مصطفیٰ کی بشریت کے اندر دیکھو خدا کا نور کس طرح چمک رہا ہے. یہ بشریت بھی ایک غلاف ہے، یہ تمہارا غلاف بھی ہے، یہ میرا غلاف بھی ہے. اور جب اس غلاف کو نسبت مجھ سے ہوگی تو میری ناپاکیوں کی وجہ سے یہ غلاف بھی پلید ہو جائے گا، یہ غلاف بھی ناپاک ہو جائے گا. اور اگر اسی غلاف کو نسبت غوث اعظم سے ہو جائے، وہ غلاف اور بلند ہو جائے گا.
اسی غلاف کو نسبت ابو بکر صدیق سے ہو جائے درجہ اور بلند ہو جائے گا، اسی غلاف کو نسبت امام حسین سے ہو جائے درجہ بلند ہو جائے گا۔ سوچو جب اسی غلاف کو نسبت وجود مصطفیٰ سے ہوئی ہوگی تو بشریت مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا۔ ناظرین محترم، بات ختم ہو گئی۔ 12 ربیع الاول کا دن اسی بشریت کے میلاد کا دن ہے۔ 12 ربیع الاول کا دن میرے نبی کا میلاد 2 بار ہوا۔ میرے نبی کا میلاد ایک بار تب ہوا جب تب بھی نہ تھا، ایک بار جب ہوا جب بھی نہ تھا، اس وقت پیدا ہوا۔ اور جب اس انسانیت کو ہدایت دینی تھی تو پھر 12 ربیع الاول کا دن چنا گیا۔ آمنہ کی گود میں بشری برقع پہنا کر بھیجا گیا کہ لوگوں تمہیں اندر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں، بس اوپر سے دیکھو، لگے گا تمہارے جیسا پر ہوگا تمہارے جیسا نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔